بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ کافی لوگ اس گمان میں ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عالم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بندہ ہے اور ہم بھی بندے ہیں، بزرگوں میں اور اللہ کے ولیوں میں، نعوذ باللہ نبیوں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پوچھئے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جہل؟ البتہ صرف عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ علم والے اور جہل برابر ہو سکتے ہیں، تو یہ صرف عقل والوں کو ہی سمجھ آئے گی کہ علم والے اور جہل برابر ہو سکتے ہیں۔ جو بے وقوف ہیں، جو جہل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ علم والے اور جہل برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر البدری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں سے سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے والا ہو، اور اگر قرأت میں سب برابر ہوں تو جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ عالم ہو، اور اگر سنت کے علم میں بھی برابر ہوں تو پھر وہ جس نے پہلے ہجرت کی، اگر ہجرت کرنے میں بھی برابر ہوں تو پھر وہ جس کی عمر زیادہ ہو، کوئی شخص کسی شخص کی حکومت میں اس کی امامت نہ کرے، اور کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کی عزت کی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ علماء کے مسند جو جگہ بیٹھنے کی ہوتی ہے ادھر عام لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بغیر اجازت کے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی جو مسند ہوتی ہیں، جو بزرگوں کی جگہ ہوتی ہیں، جہاں وہ بیٹھتے ہیں، جہاں استاد بیٹھتے ہیں، علماء بیٹھتے ہیں، ادھر شاگردوں کو اور عام بندوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس جگہ پر جا کر بیٹھیں۔ امام کا جیسے مصلی ہوتا ہے ادھر صرف امام ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے امام کی موجودگی میں، اس کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ادھر بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ ہاں جب امام نہیں ہوتا تو پھر جس نے امامت کرانی ہوتی ہے وہ ادھر کھڑا ہو سکتا ہے، بغیر مجبوری کے ادھر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر البدری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے سیدھے ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو تم میں بالغ اور صاحب عقل ہیں، اور پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، اور پھر وہ جو ان کے قریب ہیں۔ 3 مرتبہ یہ لفظ ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے موقع پر 2 آدمیوں کو ایک قبر میں اکٹھا کرتے تھے اور پھر فرماتے ہیں ان دونوں میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ اگر ان میں سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ اس کو پہلے لحد میں اتارتے تھے، مطلب قبر میں اتارتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کو اہمیت دیتے تھے کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے، کس کو زیادہ قرآن یاد ہے، اس کو پہلے قبر میں اتاریں، مطلب اس سے پہل کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے مسواک چھوٹے آدمی کو دے دی تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے آدمی کو مسواک دو، تو میں نے ان میں سے بڑے کو مسواک دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے تھے کہ میں مسواک کر رہا ہوں اور 2 آدمی آئے، ایک چھوٹا اور بڑا، میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھے آواز آئی کہ بڑے کو دو، تو میں نے بڑے کو دے دیا۔ تو مطلب بڑے کی عزت احترام اس میں جیسے امام ہوتا ہے، جیسے عالم ہوتا ہے، جیسے بزرگ ہوتا ہے، عام بندوں سے اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے۔ تو خدا را جہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، امام اور مقتدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، استاد اور شاگرد کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا مقام ہے، رتبہ ہے، اس کا لحاظ کیا کریں، اس کا خیال رکھا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ بے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے کہ آدمی بوڑھے مسلمان حافظ قرآن جو نہ قرآن میں غلو کرے اور نہ اسے ترک کرے اور عادل بادشاہ کی تعظیم کرے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کو فضیلت نہیں پہنچاتا۔ کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، کوئی چیز بانٹ رہے ہیں تو پہلے بزرگوں سے شروع کریں اور بڑوں کا احترام کریں، ادب کریں اور چھوٹوں پر رحم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کر سکتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ظالم ہے، وہ رحم دل نہیں ہے، وہ صلہ رحمی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز مومن کا معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز رب کا سب سے افضل شکر کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے ساتھ پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ ہمیں نماز کے بغیر نہ سکون آئے نہ نیند آئے، تو اللہ ہمیں نماز کے ساتھ پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔